ایمان کے اندر ہو مسلمان اور آپ کا خیال ہوتے رسول کی طرف چلا گیا، حکومت خدا کی طرف چلا گیا، رسول علیہ السلام کے احمد کی طرف چلا گیا، وہ بیوی کے خیال اور وقت پیڑے کی طرح پتھر ہے، لہذا اس نے ماں کی بات کریں اسی طرح فتح و انتا ہے خدا کون ہو سکتا ہے، یہ مسلمان ہوا کی بات نہیں ہے۔ کرنے سے پتہ لوگوں کا کیا مارنا ہے، یہ کس کا پتہ اس صحابی بیٹا ہے۔ حضرت امام اہل سنت مجددین اور مجددین اور ان کی کتابت اور کتاب کا مواخذہ کیا اور بے طرح بغیر کسی ڈر اور خوف سے جو آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے تھے اور آپ جو بھی حضور علیہ السلام کی پیروی کرتا اور گستاخی کرتا، اگر وہ رجوع کر لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو مفرہ فتویٰ لگا دیتے تھے، معاف نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام اللہ فاضل بریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نیا قدم نہیں آیا، نیا دین نہیں آیا، کبھی کوئی حضور اسلام کی طرف آئے آج تک چلا رہا ہے، سنت نام سے چلتا رہا۔ حضور نے فرمایا اہل سنت، صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا اہل سنت، نہ ان حدیث کہا، نہ دیوبندی کہا، نہ قادری کہا، نہ چکاوی کہا، نہ فیضوی کہا، صرف اہل سنت کو چلتا ہوا رہا ہے۔ ابتدائی دور کے اندر یہود اور نصارہ اور خاتون کا دور رہا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابو اسحاق بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں۔ یہ شروع کی باتیں میں کر چکا ہوں کہ فضائل کے ملائک کے اندر تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے نیا مذہب نہیں لایا تھا، مگر اسی مذہب اہل سنت کو اجاگر کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی اپنی باتیں دین کے اندر ڈال فرمائی، یہاں تک کہنے لگے کہ فاتحہ کوئی نہیں ہے، درود کوئی نہیں ہے، یہ جو ہم کو تم تو یہ سب شرک اور کفر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نئی باتیں آنا شروع کر دی، اور وہ باتیں جس میں رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں مقام مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ان چیزوں کو کٹانے کی کوشش کی تاکہ لوگ اتنے مسلمان ہیں تو نبی کو خدا کرنے لگے۔ نبی کو کوئی خدا نہیں کہتا، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ ہر شخص مسلم غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، نبی بندہ ہے۔ یہاں تک اولیاء کرام مشائخ حضرات کی محفلوں میں ان کے مزارات پہ اجازت کرنے کے لیے بھی کفر کے بدلے لگوانا، کیونکہ یہ مذہب اہل سنت نہیں ہے، یہ دین اہل سنت نہیں ہے، دین الاسلام نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم کسی بھی مزار پہ نہیں جاؤ، بلکہ آپ اشرف تھانوی کی کتاب افادات یومیہ کو دوسری جلد کو پڑھیں، پہلی جلد کو پڑھیں، دوسری کو بھی پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی مزارات سے فیض ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ زندہ اولیاء سے مدد لے سکتے ہو، مفاد پائے ہو، نہیں لے سکتے ہو، جبکہ یہ لوگ خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی شادی پر اپنی کتابوں کے اندر اولیاء کرام کے مزارات پر فیض حاصل کرنے کے تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ پیدا بھی ہوا اولیاء کرام دوستو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نہیں آیا تھا تو ان پتہ دیگر لوگوں کی گرفتگی جنہوں نے انبیاء اور اولیاء کی شان گستاخیاں پیدے کی، اور وہ آیتیں جو مردوں باتوں پر نازل ہوئی، ان آیتوں پر انبیاء اور اولیاء پر لگا کر فخر و کرنا لگوا لیتے تھے، جبکہ وہ آیت مردوں کی مدمت میں اور
من دون اللہ سے مراد خود ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کفار کے جاتے ہیں اور یہ لوگ انہیں آیتوں کو مسلمانوں پر لگاتے ہیں اور یہ کرام میں لگاتے ہیں ہم یہ کرام والے مسلمان لگا کر مسلمانوں کو اور اپنے بغیر کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اگر ہم ہی مسلمان ہیں ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں بس باقی بہتر کی کافر ہیں مشرک ہیں خدا گرامی آج تک ان لوگوں کو شرک کا مسئلہ حل نہیں ہوا کہ شرک کس کو کہتے ہیں بہتر میں کیا پڑا ہے فتوے تو دیتے رہے مگر مذاکر نہیں کر پائے سمجھا نہیں پائے کہ بہتر کیا ہے شرک کیا ہے اندور کا کر حضور علیہ السلام کا نام لے کر انگول جو تراکو کا رکھا ہے تو کہتا ہے یہ شرک ہو گیا پہلے تو کچھ شرک کی معنی ہے جب کہتے کسی کو کوئی تو کہتا ہے یہ بدعت ہے اگر آپ قرآن اہل سنت کے مجددین کو پڑھیں صاحب اور متابعین کو تبعین کو پڑھیں علماء اس کے علاوہ علماء اور مسلم کو پڑھتے آج تک پڑھتے ہیں کہ اس نے سے مجدد جتنے بھی مجدد گزرے ہیں جتنے بھی مجدد گزرے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت پر یہ احسان ہے کہ 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوا ہے مجدد کیا کرتا ہے بدعات و شرک کی عادت کو ختم کرتا ہے حضور علیہ السلام کے دین کو برابر کرتا ہے اس کے اندر جو باتیں لوگ آ جاتی ہیں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان خرابیوں کو ختم کر کے مجدد کا کام دین اسلام پر لوگوں کو ڈالتے رہتا ہے اور یہ ہر 100 سال کے بعد امت مصطفیٰ علیہ السلام پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اور مجدد پچھلی صدی کے آخر اور آنے والی صدی جو شروع ہوتی ہے وہ ابتدا میں یہ مجدد کا ٹائم ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے بدل کی دور کرتا ہے جیسے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مولا علی کا رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں سارے مجدد گزرے آ رہے ہیں دوستو اس صدی کے مجدد 24 صدی میں شاہ احمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اس دور کے اندر جب انگریز حکومت کرنے لگے انگریزوں کے چرچے کے دوران آپ پیدا ہوئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں ہوتی رہی اور ان لوگوں نے کتابیں لکھی یہاں تک کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی شرف کسی رحمت العالمین کہہ سکتے ہیں دوستو ان بد عقیدت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کی حیرت پڑھیں ان کا فطرہ پڑھیں کہاں سے شروع ہوا اور یہ فطرہ کیسے ہوا کہ جب لوگ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت ہو جاتے تھے اولیاء کرام کے مزارات ہو جاتے تھے اگر یہ جن کو کفر ہوتا تو مشکل نہیں ہوتا ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کہ اسلام کے بعد صحابہ کرام رام کی مدار انور کا مدد حاصل کرتے تھے اس لیے دوسری بات میں نے کر دی پھر حضور کے سال کے بعد حضور کے چچا کے سال کے بعد حضور کے چچاؤں کے مثال کو پھر اس کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کا دعا فرماتے ہیں مثال کے بعد فتاوی رشیدی کے اندر مولانا رشید کا کوئی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے اپنی فتاوی
کوئی مجرم کسی کے بزرگ اللہ والے کو کوئی خدا نہیں کہتا یا اس کو سجدہ نہیں کرتا. کہ لوگوں کو پتہ رہے سجدہ کرتے یہ کرتے وہ کرتے اس کو سجدہ نہیں. جھکنا سجدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی جھکنے کو سجدہ کہتے تو پھر ہمارے نواز سجدے جھکنے سے ہوتا ہے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. جب بھی نماز کے لیے سجدے کے لیے 8 چیزوں پر لگنا زمین پر واجب ہے. اگر اسے کسی ایک چیز کا اٹھ جانا نماز کا واجب ہونے کے بعد کرنا. نماز سے ایک جاتے ہیں تو پاؤں کو پہلے رکھے ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 گھٹنے رکھتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ پھر 2 ہاتھ رکھتے ہیں. پھر ناک اور پیشانی رکھتے ہیں. جب جاتا سجدہ انہیں سے پوچھو کہ اگر کوئی شخص ناک زمین میں نہیں رکھتا کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ناک رکھتا ہے پیشانی نہیں رکھتا کیا نماز ہو جائے گی؟ کبھی نماز نہیں ہوگی. تو جھکنا سجدہ نہیں ہے. جھکنے سے اگر جھکنا اگر سجدہ ہوتا تو اس دنیا کے وہ زمین میں کوئی مسلمان آپ کو نظر نہ آتا. میرے دوست کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت مطالعہ نے اسلام میں 8 چیزوں کو زمین پر لگنا شرط قرار دیا. تو اگر اللہ کے ولی کے مقام کو کوئی جاتا ہے تو کے سنا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ بات مولانا شرف خان کو پوچھو عبارت جو کہ پہلے کے اندر 266 صفحہ ہے پہلے کے عبارت جو کہ خود بیان کرتے ہیں. ایک کامل ولی بزرگ تھے. اس بزرگ کے بردار میں خود جاتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ پاکا ہے نبوت میں افعال میں لائن پر مقبول ہوتے اور آپ ان سے دعا کر رہے ہیں. وفات کے اور بزرگ سے خطاب کر رہے ہیں. جب ان لوگوں کا عقیدہ ہے وہ تو مر گیا. نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں مر گیا. یہاں سے نہیں سنتا ادھر سنتا ہے. یہاں سے پھر درود پہنچا دیتے ہیں تو نہیں سنتا. اور علماء اور تفسیر کو پڑھیں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ السلام مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ احمد میں پڑھتا ہے اللہ کے نبی خود سنتے ہیں. امام کسرانی کو پڑھیں یوسف نوانی کو پڑھیں بڑے مفسرین ہیں جن کو دنیا شاگرد ہے اور تسلیم کرتی ہے. تو میرے دوستو حضرت امام غزالی کو پڑھیں 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. سیوطی کو پڑھیں 9ویں صدی کے بزرگ ہیں. یہ تو 7ویں 8ویں صدی کے بزرگ ہیں. امام کسرانی رحمۃ اللہ. اور آج تک چلے جائے ان سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجود کرتا ہے تو رکوع اور سجود کو مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں مگر جو تمہارا خشوع ہے مصطفیٰ اسے دیکھ لیتے ہیں. دوستوں رکوع سجدہ ظاہر عبادت ہے. آپ سجدہ کر رہے ہیں دیکھ رہا ہوں. رکوع کر رہے ہیں دیکھ رہا ہوں. اور خشوع اور خضوع کو کوئی نہیں دیکھتا. خشوع دل میں ہوتا ہے خضوع دل میں ہوتا ہے. اور کس نیت سے سجدہ کرتا ہے مجھے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے مگر مصطفیٰ جانتے ہیں کہ آپ کس نیت سے سجدہ کر رہے ہو. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کریم نبی علیہ السلام فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم. انہوں نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ہماری صورت کو خدا نہیں دیکھتا. کتنا بدصورت میرے صورت ہے اللہ نہیں. لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم. تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. کتنی لمبی جو نماز پڑھتے لمبی جو سجدے کرتے ولكن ينظر الى نیتکم. اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ سجدہ تو کر رہا ہے تیرے دل میں کیا ہے تمہارے ارادہ کیا ہے.
مثال کے بعد بھی حالات کے علم و کمال کو مان رہے ہیں کہ اگر وہ ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تھے، اللہ بڑے عالم تھے، بڑے وقت کے مجدد تھے، اور اگر فتویٰ نہ لگاتے اپنے علم کے مطابق جو ان کو معلوم ہوا، اگر نہ لگاتے تو خود بھی کافر ہوتے۔ یہ عالم اللہ کے فتوے اور عالم اللہ ڈٹے رہے، ان مولوی کا آج بھی تعلیم سناتے رہتے ہیں۔ فیس بک کا دیکھو، من گھڑت تعمیر بناتے ہیں، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ عقیدہ کیسے رکھتے ہو؟ یہ تو شان خدا ہے ہی نہیں، شاید خدا نہیں ہے، کیسے کہتے خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یا نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی نبوت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے لوگوں کو۔ تاکہ ان کا مولانا ابراہیم میں بیٹھے ہوئے، خلیل میں بیٹھے ہوئے یہ کتاب۔ اب خاتم النبیین جب کہہ دیا، اب نبی کے آنے کے بعد کوئی نبی آ جائے، عقیدہ کا ہے نبی تو خاتم النبیین ہے، تو ختم۔ پھر کیوں آئے گا؟ کس لیے آئے گا؟ پھر یہ عقیدہ بڑھا رہے ہو، کہتے ہیں کہ تقریر دے گی کہ تم کی جگہ پڑھو، ہمارے نبی کی زمین پر کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور کی عظمت کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ حضور کے مقام میں عزت کا ڈاکہ ہے، اور اللہ کے نبی تھے۔ جب سلمان کذاب جب گمراہ تھا، سیدنا صدیق اکبر نے معاف نہیں کیا، قتل کر دیا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو نبوت کی دعویٰ کرے، مسلمہ کذاب نے کیا تھا، اسے قتل کر دیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا نبی کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا، نبی آئے گی۔ تو میرے دوستو، یہ ایسے عقیدے ظاہر کرتی ہے جو کیا ہے، جو سادے سیدھے سنی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ کیا سمجھے گا کہ نبی کے علم غیب کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ علم جانور پاگل اور سبھی بچوں کو بھی ہو، کون سمجھ سکتا ہے؟ اس بات کو تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان لوگوں نے ایسی کتابیں لکھیں، ایسے عقیدے ظاہر کیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو بات نہیں بتائی ہے، کئی بار سال پہلے ساری باتیں کیا ہوا تھا، وہ سب کو پتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ آج بھی اپنے کتابوں کی تعمیر کرتے پھرتے رہے، اور کتابوں کو ختم نہیں کرتے، اور عمارتوں کو نکالتے نہیں ہے، وہ عمارت باقی ترتیب کی۔ اگر تم توبہ طائب ہوتے ہو، عبادت نکالو، نبی کی شان میں کہتے رہے اس حالات میں توبہ کی جگہ پر ہے۔ تو حالات میں اللہ نے نیا دین نہیں لایا تھا، نیا مطلب نہیں لایا تھا، اور ان لوگوں نے جو اپنے خلاف میں نئی باتیں شروع کر دی تھی، جو غیر اسلام کی باتیں تھیں، جو غیر عقیدہ باتیں تھیں، جو صحابہ کا نتیجہ ایسا نہیں تھا، جو ایسے کی باتیں یہاں کی جن پر اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب کو ان علماء ملت پر عمل کرنے اور ان کے قدم پر چلنے کی کوشش کرنا فرمائے۔ ان علماء کا علماء میں احسان ہے، انہوں نے محنت کی اور کتابیں لکھی اور اہل سنت کے عوام کی آنکھیں کھولی، علماء کی باتیں کھولی، صرف عوام نہیں، علماء کی باتیں کھولی۔ مقام مصطفیٰ کیا ہوتا ہے دوستو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو علماء کرام مشائخ خدا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔